میں تو پنجے تن کی غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے وہ بے بطول کا میرے منہ سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کے اس ٹاپک میں ہم شہادت علی اکبر کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، خاندان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوانوں نے خاک کربلا کے صفحات پر اپنے خون سے شجاعت کے ساتھ ایسی جوان مردی کی مثالیں نقوش فرمائی ہیں کہ جن کو زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں۔ ان حضرات کا میدان میں آنا تھا کہ بہادروں کے دل سینوں میں لرزنے لگے اور ان کے حملوں سے شیر دل بہادر چیخ اٹھے۔ تلواریں تھیں یا شہاب ثاقب کی آتش بازیاں، بنی ہاشم کی نبر آزمائی اور جان شکار حملوں نے کربلا کے تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے سیراب کر دیا اور خشک ریگستان سرخ نظر آنے لگے۔ نیزوں کی نوکوں پر صف شکن بہادروں کو اٹھانا اور خاک میں ملانا ہاشمی نوجوانوں کا معمولی کرتب تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ سوار مقتولوں کے سمندر میں تہر رہا ہے۔ سائقہ کی طرح چمکنے والی تیغ خون میں ڈوب ڈوب کر نکلتی تھی اور خون کے قطرات اس سے ٹپکتے رہتے تھے۔ اس طرح خاندان امام کے نوجوان اپنے اپنے جوہر دکھا کر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر جان قربان کرتے چلے جا رہے تھے۔ خیمہ سے چلتے تو بل احیاء عند ربہم کیا نعرہ لگاتے اور چمستان کی دلکش فضا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی۔ میدان کربلا کی راہ سے اس منزل تک پہنچنا چاہتے تھے یہ لوگ۔ فرزندان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاربہ نے دشمن کے ہوش اڑا دیے۔ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر فریب کاریوں سے کام نہ لیا جاتا یا ان حضرات پر پانی نہ بند کیا جاتا تو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ جب وہ اکیلا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھتے تو معلوم ہوتا کہ قہر الہی عز و جل آ رہا ہے۔ الحاصل ناظرین کرام، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو نہالوں اور ناز کے پالوں نے میدان کربلا میں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جانیں فدا کی اور تیر و سنان کی بارش میں حمایت حق سے منہ نہ موڑا، گردنیں کٹوائیں، خون بہائے، جانیں دیں، مگر کلمہ لا حق زبان پر لانے نہ دیا۔ نوبت پہ نوبت تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب ناظرین کرام، حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے نور نظر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہے۔ میدان کی اجازت چاہتے ہیں، منت سماجت ہو رہی ہے۔ عجب وقت ہے، چہیتا بیٹا شفیق باپ کے سامنے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے کہ جس کی ہٹ درمی کوئی ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی جاتی۔ جس نازین کو کبھی والد محترم نے انکاری میں جواب نہ دیا تھا، آج اس کی یہ تمنا، یہ التجا دل و جگر پر کیا اثر کرتی ہوگی۔ فرما رہے ہیں اجازت دیں۔ پوچھا گیا کس بات کی؟ فرمایا گیا گردن کٹوانے کی۔ انداز ایسا ہے کہ دل کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ شہزادے فرماتے ہیں بابا جان، مجھے آپ سے کچھ مانگنا ہے، میں کچھ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا مانگو، تمہارا باپ اس وقت جو کر سکتا ہے تمہیں دے گا۔ علی اکبر نے کہا بابا پھر اجازت دے دیں کہ میں کربلا جاؤں۔ میرے بھائی اصغر چلے گئے، میرے چچا عباس چلے گئے، اونو محمد چلے گئے، اجازت دیں تاکہ میں بھی جاؤں۔
راوی لکھتے ہیں کہ جب علی اکبر نے اجازت مانگی امام حسین چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے۔ علی اکبر نے باپ کے قدم چوم چوم کر جگایا۔ امام حسین نے اٹھ کر سینے سے لگایا۔ امام حسین نے فرمایا علی اکبر میں تجھے کیسے بھیجوں، میں تجھے کیسے بھیجوں، تیری شکل میرے نانا سے ملتی ہے، بیٹا میں تجھے کیسے جانے دوں، تجھے دیکھ کر مجھے میرے نانا کی یاد آتی ہے۔ علی اکبر نے ہاتھ جوڑ دیے، فرمایا بابا جی اگر آج آپ نے میری لاش نہیں اٹھائی تو میں کیسے یہ منہ آپ کے نانا کے سامنے لاؤں گا۔ جناب علی اکبر نے پھر اصرار کیا، بابا آپ سخی ہیں، آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، سب شہید ہو گئے، اپنے بھی بیگانے بھی، مجھے بھی شہادت کا جام پینے دیں، لوگ سمجھیں گے امام نے اپنے بیٹے کو شہید کروانے سے بچا لیا، اپنا بیٹا بچا لیا۔ امام حسین نے ان کو سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ فرمایا بیٹا جا اپنی پھپھی سے اجازت لے لے، اس نے تجھے پالا ہے، میں نے تو صرف تجھے پیدا کیا ہے، تجھے زینب نے پالا ہے۔ جناب علی اکبر زینب کے پاس جاتے ہیں۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ 2 ننھے بچوں کی لاشوں کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں، منہ چوم رہی ہیں، ایک کا نام اون اور دوسرے کا نام محمد ہے۔ آپ پکارے پھپھی جان اجازت دیں میں بھی کربلا میں جاؤں۔ پھپھی زینب نے سینے سے لگایا، کہا بیٹا سارا جہان مانگ لیتے یہ نہ کہتے کہ اجازت دے دو، تیری شکل میرے نانا سے ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھپھی جان چچا عباس نے بازو کٹا لیے، قاسم نے اپنی ٹوٹی پسلیاں بخشوا لیں، آپ کے اون و محمد نے اپنا بچپن واپس لے لیا، میں دادی جناب فاطمۃ الزہرا کو کیا کہوں گا، کون سا منہ لے کے نانا کے سامنے جاؤں گا۔ آپ نے عرض کی پھپھی اماں مجھے اجازت دے دیں، آپ کے اون و محمد چلے گئے ہیں، مجھے بھی جانا ہے۔ جناب زینب نے منہ چوما اور اجازت دے کر کہا بیٹا اپنی ماں سے مل لے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ جناب علی اکبر اپنی ماں ام لیلہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اماں جی اجازت دے دیں۔ یہ وہ علی اکبر ہیں جن کی شکل جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ سامنے آتے ہیں، ماں بیٹے کا منہ چومتی ہے اور تیاری کرواتی ہے اور کہتی ہے اجازت ہے بیٹا، ماں کی لاج رکھنا، تیرے سینے میں خنجر لگنا چاہیے، آخری دم تک لڑنا، میرے پاس 2 ہی صورتوں میں آنا، یا غازی بن کر یا شہید بن کر، تاکہ میں تیری دادی فاطمہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ علی اکبر جانے لگتے ہیں، جناب سکینہ سامنے سے آ جاتی ہیں۔ جناب علی اکبر نے معصوم بہن کو سینے سے لگایا اور تڑپ تڑپ کر رونے لگے۔ امام حسین نے کہا بیٹا اکبر ایسے کیوں رو رہے ہو، ایسا رونا تو تم نے کبھی نہ رویا۔ جناب اکبر کہتے ہیں بابا جان اس بہن کو سینے سے لگایا تو مدینے والی بہن صغرا کی یاد آ گئی، اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 1 ماہ بعد اسے آ کر لے جاؤں گا۔ ادھر جناب صغرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آ کر لیٹ کے رو رہی ہیں، کہتی ہیں نانا کسی کی خبر نہیں آئی، اکبر آیا نہ اصغر آیا تے نہ آئی بھین سکینہ، کملی والے باج پراواں اس سنجا لگدا مدینہ۔ علی اکبر جب میدان میں گئے، ابن سعد نے آرڈر کیا تیر مارو تو یزید کی فوج بے ساختہ بولی رکو، چہرے کو دیکھو، ایسا لگتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ کے ماحول میں ایک مطلع آفتاب چمکا، مشکین خوشبو سے میدان مہک گیا، چہرے کی تجلی نے مورکا کا راز کو عالم انوار بنا دیا۔ نور نگاہ فاطمہ آسمان جناب، صبر دل ختیجہ پاک ارم کباب، لخت دل امام حسین ابن ابو تراب، شیر خدا کا شیر وہ شیروں میں انتخاب، صورت تھی انتخاب تو قامت تھا لاجواب، گیسو تھے مشک نیاب تو چہرہ تھا آفتاب، چہرہ سے شہزادہ کا اٹھا جبی نقاب، مہر سپرد ہو گیا خجلت سے آب آب، کاکل کی شام رخ کے سحر موسم شباب، سنبل نثار شام فدائے
آئے سہرے گلا۔ میدان کربلا میں فاطمی نوجوان پست سمندر پر جلوہ آ رہا تھا، چہرے کی تابش ماہتاب بنی ہوئی تھی، ریگستان کو شرما رہی تھی، جوانی کی بہاریں قدموں پر نثار ہو رہی تھیں۔ ان سنگ دلوں پر حیرت جو اس گلے شاداب کے مقابلہ کا ارادہ رکھتے تھے، ان بے دینوں پر بے شمار نفرت جو حبیب خدا عز و جل کے اس نونہال کو گزند پہنچانا چاہتے تھے۔ علی اکبر آگے بڑھے اور فرمایا، آنا علی بن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بن نبی۔ جس وقت شہزادہ علی قدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رجز پڑھی ہوگی، کربلا کا چپا چپا اور ریگستان کوفہ کا ذرا ذرا کانپ گیا ہوگا۔ لشکریوں نے عمر بن سعد سے پوچھا، یہ سوار کون ہے جس کی تجلی نگاہوں کو خیزہ کر رہی ہے اور جس کی حیبت بہادروں کے دل کو ہراساں کر رہی ہے؟ شان شجاعت اس کے ایک ایک ادا سے ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، صورت و سیرت میں اپنے جد کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ سن کر لشکریوں کو کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے دلوں نے ان پر ملامت کی، اور اس آقا زادے کے مقابل آنا اور ایسے جلیل القدر مہمان کے ساتھ بدسلوکی اور بے مروتی کرنا ان کے بس میں نہ رہا۔ لیکن ابن زیاد کے وعدے اور یزید کے انعام و کرام اور طمع دولت مال کے حرص نے ان کو گرفتار عذاب کر رکھا تھا۔ وہ اہل بیت اطہار کی قدر و شان سے اپنے افعال و کردار کی شامت اور نحوست کو جاننے کے باوجود ضمیر کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر باغی بنے ہوئے تھے۔ جناب علی اکبر نے نعرہ بلند کیا اور فرمایا، اے ظالمان جفاکش، اگر بنی فاطمہ کے خون کی پیاس ہے تو تم میں سے جو بہادر ہو اس میدان میں بھیجو۔ زور بازی علی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مقابل آؤ۔ مگر کسی کو ہمت نہ ہوئی، کوئی آگے نہ بڑھا۔ آپ نے سمندر پاکی باغ اٹھائی اور سائقہ اور دشمن کے لشکر پر حملہ کیا، جس کی طرف زد کی پرے کے پرے اڑا دیے، ایک ایک وار میں کئی دیو پیکر گرا دیے۔ ابھی محسرہ کی طرف پلٹے تو صفیں درم برم کر ڈالی، کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگایا تو گردنوں کے سر موسم خزاں کے پتوں کی تن کے درختوں سے جدا جدا ہو کر گرا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، دلاروں کے دل چھوٹ گئے، بہادروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ کبھی نیزے کی ضرب تھی، کبھی تلوار کا وار۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہ تھا، گویا عذاب الہی کی بلا تھی۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے آپ کے چہرے پر تشنگی آ گئی، آپ کو پیاس کا غلبہ ہوا۔ والد محترم کے پاس گئے، عرض کیا، یا باتہ العش، اے بزرگوار والد، پیاس کا بہت غلبہ ہے۔ غلبے کی کیا انتہا پوچھتے ہیں ناظرین کرام؟ 3 دن سے پانی بند ہے، تیز دھوپ اور اس پر اتنی دوڑ دھوپ، گرم ریگستان، لوہے کے ہتھیار جو بدن پر لگے ہوئے ہیں تو تمازت آفتاب سے آگ ہو رہے ہیں۔ اگر اس وقت حلق تار کرنے کے لیے چند قطرے آب مل جاتا تو فاطمی شیر خصلتوں کے پیوند خاک کر ڈالتے۔ شہید شفیق باپ نے چہرے پر پیاس دیکھی مگر پانی کہاں تھا اس تشنہ لب کو دیتے۔ چہرے پر انگلی سے غبار کو صاف کیا اور اپنی انگلی فرزند ارجمند کے دہان اقدس پر رکھ دی۔ والد محترم کی شفقت سے کچھ تسکین ہوئی، پھر شہزادے نے میدان کا رخ کیا اور دوبارہ سے لڑنا شروع کیا۔ عمر بن سعد نے طارق سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ تمہارے اوپر وار کیا اور تمہاری جماعت میں کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ پھر وہ آگے بڑھا تو صفے کی صفیں تمہاری اڑا ڈالیں اور بہادروں کو کھیت کر دیا۔ بھوکھا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، خستہ ہے، ماندہ ہے، مگر دیکھو تو حوصلہ کیسا ہے۔ تمہاری تازہ دم جماعت میں سے کسی کو ہمت نہیں کہ اس کے مقابل آؤ۔ آج تف ہے تمہاری شجاعت پر، میں کہتا ہوں آگے بڑھو اور اپنی غیرت کو للکارو۔ اس پر طارق نے کہا، مجھے اندیشہ ہے اگر میں فرزند رسول اور اولاد بطول سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت خراب بھی کر لوں تو کیا تم اپنا وعدہ پورا کرو گے؟
تو کیا میں دنیا سے بھی جاؤں اور آخرت سے بھی جاؤں؟ ابن سعد نے قسم کھائی اور پختہ قرار کیا۔ اس پر حریث طارق موصل نے حکومت کے لالچ میں گلے بستان رسالت کے مقابلہ کے لیے آگے بڑھایا خود کو۔ سامنے پہنچتے ہی شہزادہ نے ناظرین کرام نیزہ کا وار کیا اور شہزادہ علی جان نے اس کا نیزہ رد کر کے اس کو زمین بوس کر دیا۔ طارق کی پیٹھ سے وہ نیزہ نکل گیا، وہ ایک دم گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با کمال ہنرمندی گھوڑے کو ایڑ دے کر اس کو رون ڈالا اور ہڈیاں چکنا چور کر ڈالی۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے عمر بن طارق کو طیش آیا اور وہ جھلاتا ہوا گھوڑا دوڑاتا ہوا شہزادہ پر حملہ آور ہوا۔ شہزادہ نے ایک ہی نیزہ میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے آگے آیا تو شہزادہ نے اس کا بھی شعلہ شرارہ کر دیا۔ حضرت علی اکبر نے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر زرین سے اٹھایا اور زمین پر اسے زور سے ٹپکا اور اس کا دم نکل گیا۔ شہزادہ کی ہیبت سے لشکر میں شور مچ گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مسرع بن غالب کو شہزادہ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مسرع نے شہزادہ پر حملہ کیا، آپ نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ ذہن تک کٹ کر دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا شیر سے مقابلہ کرتا، لہٰذا ہزاروں کی تعداد میں لشکر بھیجے گئے جنہوں نے چاروں طرف سے امام علی اکبر کو لیا۔ امام علی اکبر لڑتے رہے، حملہ کرتے رہے، مگر وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ نازشین بدن پیاس سے چور ہو رہا تھا، آپ خون سے نہا گئے، چاروں طرف سے آپ کو گھیرا گیا، آپ کے اوپر نیزوں سے بارش ہو رہی تھی، تیروں سے بارش ہو رہی تھی، تلواروں سے بارش ہو رہی تھی۔ آپ ایک دم سے زمین پر گرے اور آپ نے اپنے والد محترم کو پکارا۔ آپ نے اپنے والد محترم سے کہا، والد محترم آئیے مدد کو۔ آپ نے فرمایا، بابا جان پریشان نہ ہوئیے گا، میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کہا اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کا صبر و تحمل، ناظرین کرام اللہ اکبر۔ امید کہ یہ گل کملا گئے لیکن الحمدللہ کہتے رہے، ناز کے پالوں کو قربان کر دیا اور شکر الہی بجا لاتے رہے۔ مصیبت کو گرفتار ہوئے، فاقے پہ فاقہ کیا، پانی کو نام و نشان نہ پایا، بھوکے پیاسے فرزند تڑپ تڑپ کے جانے دیتے رہے، جلتے رہے، ریت پر فاطمی نونہال ظلم و جفا سے زنج کیے جاتے رہے، مگر دل کے اوپر ایک دفعہ یہ نہ آیا کہ شکوہ آیا ہو، زبان نے شکوہ نہ کیا مگر اپنی تمام نسل کو قربان کر بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا، اے اللہ حسین تجھ سے راضی ہے، بتا دے کیا تو بھی حسین سے راضی ہے۔ ناظرین کرام شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔